کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں وضو کے بارے میں بات چیت جاری تھی اور تقریباً مسح کرنے کے بارے میں آپ نے کافی حد تک بتا دیا تھا، لیکن کچھ ضمنی مسائل ابھی رہتے ہیں جو ہم آپ سے ابھی دریافت کرتے ہیں۔ پاؤں کا اور سر کا مسح کرنے کی چوڑائی اور لمبائی کی مقدار کتنی ہے، اس کو بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سر کا مسح کا تعلق ہے، ہم نے جہت کے بارے میں بتایا تھا کہ سر کے کس سمت میں مسح کرنا ہے، اور عرض کیا تھا کہ سر کا اگلا جو چوتھائی حصہ ہے اس کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پورے سر کے اگلے حصے پر وہ اس کو پھیل جانا چاہیے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو کم سے کم لمبائی یا چوڑائی میں ضروری ہے مسح کے لیے، اتنا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ اس نے مسح کیا ہے، ہاتھ سے مسح کیا ہے، ہاتھ سے مسح کیا ہے، اس میں لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ سر کے جو آپ سر کی جو چوٹھی ہے وہاں سے لے کر اور بال اگنے کی جگہ تک آپ مسح کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح چوڑائی میں بھی پورے سر کے اگلا چوتھے حصے پر مسح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، 5 کی 5 انگلیوں سے، یا ہاں یہ ضروری نہیں ہے۔ لمبائی میں بھی کہا جا سکے کہ اس نے مسح کیا ہے، اسی طرح چوڑائی میں بہتر ہے کہ 3 انگلی جو ہے وہ چوڑائی ہو، کم سے کم مسح کی، نہیں کم سے کم بھی نہیں ہے، صحیح، یعنی اسے کم ہو سکتی بھی کریں، لیکن یہ بہتر ہے، ہاں یہ بہتر ہے، صحیح۔ اور پاؤں کے مسح کے بارے میں، اس کی لمبائی اور چوڑائی، پاؤں کا مسح بھی یعنی کہا جا سکے اس نے مسح کیا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ یہ پورا آپ کی جو ہتھیلی ہے وہ انگلیوں سے لے کر جوڑ تک اس کو اوپر پھیریں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کا وضو باطل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، ہم نے دیکھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سر کا مسح کرتے وقت ہاتھ نے حرکت نہیں کی، سر میں نے پیچھے کر دیا، فرض کرتے ہیں ہم ایسے کر دیتے ہیں، یا پاؤں کے مسح کے وقت پاؤں کو حرکت دے دیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ مسح صحیح ہے؟ ہاں، یہ مسح کے اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے محترم ناظرین اصطلاحات کی طرف متوجہ ہیں ہی، ہاتھ جس کے ذریعے ہم سر کا یا پاؤں کا مسح کرتے ہیں اس کو ہم فقہی زبان میں ماسح کہتے ہیں، صحیح، اور پاؤں یا سر جس کا ہم مسح کرتے ہیں اس کو ممسوح کہا جاتا ہے، صحیح، کہ جس حصے سے کے ذریعے آپ مسح کرتے ہیں یعنی ہاتھ، اس کو حرکت میں ہونا چاہیے، سر اور پاؤں کو حرکت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ساکن ہونا چاہیے، صحیح۔ اور اکثر اوقات یہ اس حکم کی مخالفت وہاں ہوتی ہے جہاں نماز گزار کو جلدی ہوتی ہے یا مثلا کھڑا وہ مسح کرتا ہے، تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خصوصاً پاؤں کا بہتر تو یہ ہے کہ پاؤں کو زمین کے اوپر رکھے کسی جگہ، ہاتھ کو انگلیوں کے سرے کے اوپر رکھے اور مسح کرے اس کی طرف، جوڑ کی طرف، اس کو قبلہ کوئی فرض کریں جھک نہیں سکتا تو اس کے لیے سہولت ہے نا، کوئی سیڑھی کے اوپر رکھ کے یا کوئی بھی وہ فرق نہیں پڑتا، صرف یہ میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکم کی مخالفت کا امکان خدشہ وہاں رہتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ پاؤں اوپر اٹھائیں اور اوپر مسح کریں، اس میں ہوتا ایسا ہے کہ انسان کا ہاتھ حرکت میں نہیں ہوتا، پاؤں حرکت میں ہوتا ہے، اس سے مسح باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سر کے مسح میں جیسے آپ نے مثال دی، ہاتھ اوپر رکھیں اور یوں سر کو حرکت دیں، اس کو جھٹکا دیں، تو اس سے مسح باطل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کو حرکت کرنا چاہیے، سر اور پاؤں کو یعنی سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، معمولی سی حرکت کی ہے، یعنی کہ تھوڑی بہت معمولی حرکت تو ہوتی ہی ہے، یعنی مکمل طور پر آپ کہیں گے 100% ایک پتھر کی طرح جامد ہو سر یا پاؤں، ایسا نہیں ہوتا، معمولی حرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہ کہا جا سکے کہ اس کا ہاتھ متحرک نہیں تھا، سر اور پاؤں متحرک تھا، ایسا نہ کہا جا سکے، معمولی حرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، اگر ہاتھ پر تری نہیں رہی، خشک ہو گیا فرض کریں، تو ہم نلکے سے یا لوٹے سے پانی لے سکتے ہیں مسح کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ اس سوال کا جواب غالباً دیا جا چکا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے عرض کروں کہ مسح اس طری سے ہونے چاہیے جو ہم نے بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد ہمارے ہاتھوں پر رہ جاتی ہے، اس طری سے مسح کرنا چاہیے۔ اور یہ غلطی عام طور پر وضو خانوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ مومنین اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔
اور وہ بھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ خشک ہو گئے ہوں، تری نہ رہی ہوں اور مزید تری کے لیے نلکے کے نیچے ہاتھ وہ ڈالتے ہوں. نہیں، ایسے ہی مسئلے سے بے خبری کی وجہ سے بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد مثلا نلکا بند کر دیتے ہیں یا ایسی دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں پانی سے نلکے کے نیچے، پھر اس سے مسح کرتے ہیں. اس سے وضو کے پانی سے مسح ہونا چاہیے، نئے پانی سے مسح نہیں ہونا چاہیے. تو وہ چاہے آپ کے ہاتھ خشک نہ بھی ہوں تو بھی بعض مومنین اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ خصوصاً نلکا جب گیلا ہو تو اس کو جب آپ دوبارہ بند کریں گے تو وضو کے پانی کے علاوہ نیا پانی آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور نئی تری سے مسح ہوگا. یہ باطل ہے. البتہ اگر خدا نخواستہ مسح سے پہلے آپ کا یہ خشک ہو جائے پانی، چنانچہ گرمی کے موسم میں اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اگر خشک ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ جسم سے مثلا داڑھی اگر ہے، داڑھی کے بالوں سے وہ لے لے، یعنی نلکے سے یا نیا پانی پھر بھی نہیں لے سکتے، نیا پھر بھی نہیں لے سکتا. داڑھی کے اوپر اگر پانی ہے یا مثلا یہ ابرو جی اس میں سے جو ہے نا وہ لے کے مسح کرے، نیا پانی استعمال کریں گے تو وہ باطل ہو جائے گا. صحیح. اچھا قبلہ، جوتے پر یا جرابوں پر مسح کرنا صحیح ہے؟ نہیں، وہ جائز نہیں ہے. کسی اضطراری صورت ہو، کوئی ایسا اضطراری صورت ہو جی، اگر وہ اس کو ہاتھ لگانا نقصان دہ ہے، زخم ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، عام حالات میں جائز نہیں ہے. صحیح. اور اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو جہاں پر ہم مسح کرتے ہیں اور اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، پانی اتنا کہ یا اس سے میں وضو کر سکتا ہوں یا اس سے میں اس حصے کو پاک کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ وضو کروں گا اسی نجس پاؤں کے اوپر والے حصے کے ساتھ یا اس کو پاک